اور دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقصد جو کام مشکل نہ ہوتا، مشقت والا نہ ہوتا، تو میں انہیں حکم فرماتا کہ رات کا 1/3 حصہ جہاں آدھی رات گزر جانے پر نماز عشاء ادا ہو۔ یہ حدیث پاک میں نام کرتے ہیں امت کا کیا رکھتے ہوئے امت کے اوپر مشقت مہربان فرماتے ہوتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کام کو نازل کرا نہیں۔ اب ہم ہمارے عشاء کو اس کے اول وقت میں ادا کرتے ہیں، لیکن وہ سہارے وقت ہے وہ آخر میں ہے۔ لیکن اگلی حدیث پاک اگلا حصہ جو چاہتے ہیں کہ میں آدھی رات یا رات کا 1/3 حصہ گزر جانے پر نماز عشاء نازل کرا دیتا۔ رات کا جب آدھی رات گزر جاتی ہے، حدیث پاک کے جو لفظ ہیں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے۔ پھر وہی سوال ہوتے ہیں جو اب ہم سب سنتے رہتے ہیں، جب آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین تجلی فرماتا ہے تو پھر سوال ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ میں اسے بخشوں۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ میں اسے معاف کروں۔ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا؟ میں اس کی توبہ کروں۔ عزیزاً کرتے ہیں نمازوں کے اوقات نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے اوقات بیان ہوئے اور ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرے وقت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوگی تو وہ کیسا ہو، اور جان بوجھ کر ایسا کرنا جس کا گناہ ہوگا۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا یہ صرف مقام عرفہ اور مقام مزدلفہ وہاں پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ احناف کا، امام اعظم اور حنیفہ کا یہی مسلک ہے، یہی آپ کا موقع ہے۔ مقام عرفہ میں نماز ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے، اور مقام مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ سفر کا طریقہ ہوتا ہے، سفر کی وجہ سے، اور اس سفر کی وجہ سے اس کے علاوہ اس میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک صاحب خود روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تشریف فرما گئے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز الصلاۃ نماز کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر مبارک جانے کے ساتھ چل گئے، حتیٰ کہ آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے وقت پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ رکے، پھر فوراً آپ نے نماز عصر ادا کی۔ یہاں پر جو صحابہ کرام نے اور مفسرین نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز ظہر کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا ہے اور نماز عصر کو اس کے پہلے وقت میں ادا کیا۔ یہ ہے ترتیب، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت احناف کے نزدیک نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ہر وقت کو نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔